اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ پورے دین اسلام کے اندر 11 مہینے ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کی تعلیم میں عمل ہے، لیکن رمضان مبارک کے روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو تم پر حکم کی تعلیم میں عمل فرض نہیں کیا جا رہا کہ حج ہے اس میں طواف ہے، بھاگنا دوڑنا ہے، یہ سارا کچھ عمل ہے، زکوٰۃ ہے اس میں ادائیگی عمل ہے، اسی طرح دوسری جتنی عبادات ہیں اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وحی، نمبر 2 حکم کی تعلیم، یہ دونوں چیزیں فرض ہوتی ہیں، تعلیم میں عمل کرنا۔ لیکن روزہ اللہ اکبر کبیرہ بڑی اونچی عبادت ہے، اس عبادت میں 2 ہی چیزیں ہیں جس میں روزہ فرض ہو جاتا ہے، حکم اور حکم کی تعلیم۔ روزہ فرض ہو گیا۔ کرنا کیا ہے روزے میں؟ کرنا وہی ہے جو 11 مہینے کرتے ہیں اور روزے میں وہ نہیں کرنا۔ 11 مہینے کیا کرتے ہیں؟ حکم کی تعلیم میں عمل کرتے ہیں، نماز پڑھی ہے تو سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، اتحیات پر بیٹھے ہیں، یہ کیا عمل ہے۔ حج کیا ہے تو طواف کیا ہے، حج کیا ہے تو صفا مروہ کی طرف بھاگا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ عمل کیا ہے۔ زکوٰۃ دی ہے تو عمل کیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے 11 مہینے حکم ہے، حکم کی تعلیم میں کیا ہم کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا جاتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ فطری عمل جو ہے یہ عمل صالح ہے، غیر فطری عمل جو ہے یہ عیب ہے۔ روزے میں 2 چیزیں منع کی گئی ہیں، لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک کسی کے عمل کا تجسس نہ کرنا کہ بھائی تم کیا کر کے آئے ہو، اس کا عمل ہے نا، پتہ نہیں وہ بتانا چاہتا ہے یا نہیں بتانا چاہتا، غسل کر کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے، عمل پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ولا تجسس، تجسس نہ کر، ولا یغتب، اور کسی کے عیب کا ذکر نہ کر۔ 2 چیزیں منع ہو گئیں، ایک فطری عمل جو ہے وہ کر کے آیا ہے یا غیر فطری عمل کر کے آیا ہے۔ غیر فطری عمل تو عیب ہے، اس کا ذکر نہ کرو۔ فطری عمل کر کے آیا ہے، پتہ نہیں کون سا فطری عمل کر کے آیا ہے، اس کا تجسس نہ کرو۔ ایک ہی کام کرو، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بس میری راہ میں کوشش کرو۔ اللہ کی راہ کیا حکم؟ اس کا حکم کی تعلیم، حکم کی تعلیم میں عمل۔ اب نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعلیم میں ہم نے کیا کیا ہے؟ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ حکم بھی فرض ہے، حکم کی تعلیم بھی فرض ہے، لیکن روزے میں تو عمل سے منع کر دیا گیا ہے۔ عمل اچھا کون سا ہے؟ فطری عمل ہے، کھانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، پینے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، مباشرت سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ فطری عمل سے تو منع کر دیا گیا ہے، غیر فطری کا کیسے حکم ہو سکتا ہے؟ سچ بھی نہیں بولا جائے گا۔ اچھا بھائی جب سچ بھی نہیں بولا جائے گا تو جھوٹ کیسے بولا جائے گا؟ وہ تو ہے ہی حرام۔ روزہ بڑی اونچی عبادت ہے، عبادت کہتے ہیں عمل کو، عبادت کہتے ہیں حکم ماننے کو، لیکن یہاں تو بڑی بات ہے
ادھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کی تعلیم میں روزہ اللہ کے لیے ہو گیا اور اللہ پروردگار اپنے بندے کے لیے ہو گیا. کیوں بھائی؟ اس میں عمل تو ہے ہی نہیں. روزے میں تو عمل کرنا ہی نہیں ہے. روزے میں تو صرف دو باتیں ہیں، حکم ہے، حکم کی تعلیم میں تیرا رب ہو گیا اور تو رب اللہ پروردگار کا ہو گیا. عمل تو کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ عمل فطری جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے. غیر فطری وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب فطری نیکی منع کر دی گئی ہے تو گناہ تو پہلے سٹھی منع ہو گیا ہے. اس لیے روزہ بڑی اونچی عبادت ہے. روزے میں عمل نہیں، روزے میں حکم اور حکم کی تعلیم ہے. حکم بھی فرض ہے، حکم کی تعلیم سننا جو ہے وہ بھی فرض ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر تو روزہ فرض کیا گیا ہے. عمل وعمل کوئی نہیں فرض کیا گیا، روزہ فرض کیا گیا ہے. باقی تمام عبادات میں کیا حکم ہے، حکم کی تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے. دیکھ لو ہم روزے میں کوئی عمل کرتے ہیں؟ عمل چھوڑ دیا ہے. عمل کیا ہے؟ بھوک، پیاس، مباشرت، مٹانا، عمل کرنا، وہ تو ہم کرتے ہی نہیں. غیر فطری عمل سے منع کر دیا گیا، وہ حرام ہے. حلال جب منع کر دیا گیا تو حرام تو بالکل بطریقہ اولا منع کر دیا گیا ہے. اب حرام کیا عمل ہے؟ غیر فطری کام، غیر فطری عمل. اب دیکھیے اچھا عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کے حکم اور حکم کی تعلیم میں کیا جائے وہ اچھا عمل ہے. رمضان میں، روزے میں تو عمل ہے ہی نہیں، عمل ہے ہی نہیں. روزے میں تو حکم ہے، حکم کی تعلیم میں ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. روزے میں کیا کیا؟ عمل فطری چھوڑ دیا. یہی ہے نا. حلال تھا نا 11 مہینے، کھانا پینا حلال تھا نا. روزے میں ہم نے کیا کیا؟ فطری عمل کھانا پینا چھوڑ دیا. دوسری چیز ہم نے کیا چھوڑی ہے روزے میں؟ ہم عیب نہیں بولتے، ہم عیب نہیں کرتے. عیب نہیں بولتے سے مراد کسی نے عمل کیا ہے، کیا کیا ہے؟ فطری کیا ہے یا غیر فطری کیا تو عمل ہی ہے نا. ہم نہ عمل بولتے ہیں کہ روزے میں تو ہم نے عمل خود چھوڑا ہوا ہے، نہ ہم غیر فطری عمل جو ہے وہ بولتے ہیں، کیونکہ غیر فطری عمل کیا وہ عیب ہے. جب اس کا نہیں بولتے تو اپنا عمل بھی تو ہم نے ترک کیا ہوا ہے. ہم جب اپنا عمل نہیں بولتے، ترک کیا ہوا ہے، تب روزہ ہے تو بھائی حرام سے تو روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. حرام سے تو روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے جب کوئی گالیاں دے، کوئی ایرا گہرا نتھو خیرا ایری گہری بات بولے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں روزے سے ہوں. روزہ عبادت بڑی اونچی ہے، نام تو عبادت ہے لیکن ہے پتہ کیا؟ یہ روزہ ہے. روزہ عبادت میں عمل ہوتا ہے، اس میں عمل ترک ہوتا ہے، اور جس میں عمل ترک ہوتا ہے تو وہ بھی عبادت. لیکن عبادت دیکھی کیسی اونچی ہے. اللہ نہیں کھاتا، بندہ بھی نہیں کھاتا. اللہ نہیں پیتا، بندہ بھی نہیں پیتا. اللہ کو احتیاج نہیں ہے، محتاجگی نہیں ہے، بندے کو بھی کوئی احتیاج محتاجگی نہیں ہے. اب یہ اس کا حکم جو کہتا ہے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ادھر فطرت ہو جاتی ہے، ادھر اس نے جو حکم دیا اس کا بندہ ہو جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، فطرت بڑی اونچی ہے، مخلوق ہے، لیکن ہم مخلوق میں اللہ کے بندے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا ہم ویسے ہو گئے. یہی تو عاجزی ہے کہ جیسے اللہ کہے ویسے ہی ہو جو. تو اب یہ حقیقی عاجز ہو گیا. جو حقیقی عاجز نہیں ہوا تھا نا، وہ پتہ کون تھا؟ شیطان تھا. تواضع یہی ہے، حکم مان لینا. تو حقیقی عاجز ہے جو روزہ رکھتا ہے. یہ نہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوتی ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. باطن اس کا عاجز ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ ہو گیا. ویسے فطرت کیا ہے اس کی؟ کھانا پینا. لیکن محبوب رب العالمین نے کہہ دیا کہ روزہ فرض کر دیا ہے. اب جب روزہ فرض ہو گیا ہے، اب فطرت تو کھانا پینا ہے، اس نے فطرت کو فارغ کر دیا. ایتھے آ مزہ تو ادھر آیا ہے نا. یہ ہے روزہ. اللہ ہمیں روزے کی توفیق دے. جو پہلوں پر بھی فرض ہوا تھا، ہم پر بھی فرض ہوا ہے. یہ عطا بڑی ہے. سجدہ سب پر فرض تھا، سجدہ سب پر فرض تھا. نماز سب پر فرض تھی، حج سب پر فرض تھی، زکوٰۃ سب پر فرض تھی. روزہ جو پہلوں پر فرض تھا، خصوصی اس لیے اس کا ذکر آیا ہے
کہ باقی سب عبادات میں عمل ہوا کرتا تھا، ان سب پر عمل فرض تھا، یہ ایک روزہ یہ ایک ہے جس میں عمل کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ عبادتوں کا ذکر نہیں کیا، وہ تو تھی کہ تمہاری طرف میں ہدایت بھیجوں گا تو میری ہدایت پر عمل کرنا، یہ عبادت ہو گئی ہے۔ کسی کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ خود ہماری طرف آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ خود ہمیں ملے گا، اللہ خود اپنی ملاقات دے گا۔ تو یہ ملاقات ہے رمضان مبارک کا روزہ، جس میں عبادتوں کے اندر جنت دی جاتی تھی، جس میں عبادتوں کے اندر جنت دی جاتی تھی۔ روزے میں اللہ پروردگار اپنی ملاقات دیتا ہے کہ فرمایا جب افطاری کوئی کرتا ہے تو ایک خوشی افطاری پر ہے جو کہ جنت ہے، اور دوسری خوشی اندا لقاء ربی ہی، رب کی ملاقات پر ہے۔ یہ روزے میں دونوں چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ اگر اکیلی عبادت ہوتی تو جنت ملتی، لیکن یہاں تو اللہ کی ملاقات بھی ہے نا روزے میں۔ جنت سے بڑھ کر جنت اللہ ہمیں عطا ہوا ہے، اللہ کا بندہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وما